سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, حضرت مریم کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا, ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی اس آزمائش کے بارے میں. اور دیکھیں, ایک ایسی عورت جو اتنی پاک دامن ہے اور جن کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے, اور ان کو حمل ٹھہر جائے, یہ ایک سوچنے والی بات ہے. اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں, ہم تو کوئی ڈیزیز آ جائے, کچھ حادثہ ہو جائے, ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور تھا. ہمارا تو پہلا سینٹینس یہی ہوتا ہے نا, ظاہر ہے انسان ہے, فطری سینٹینس ہے کہ بھئی میرا اس میں کیا فالٹ تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کس سٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہوں گی, وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر جب انہوں نے سامنا کرنا تھا, سب کا, لوگوں کا سامنا کرنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جب شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو عیسیٰ علیہ السلام, تو ان کو پین اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے, وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیے. پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے انہیں کنسول کرنے کے لیے, کاؤنسل کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی اس واقعے سے پہلے, یعنی میں ہوتی ہی نہ. یہ منہ سے نکل گیا ان کے. تو نیچرل ہے, فطری ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں یا کچھ کمر توڑ غم ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ انہی کی سٹوریاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں نا جن کی سٹوریاں ہم سنتے ہیں, ابھی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں, وہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ 2022 میں بھی یہ سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہوگی اور جگہ جگہ حضرت مریم کی مثال دی جا رہی ہوگی. اس لیے اللہ تو مسکرا رہے ہوں گے نا. حضرت مریم تو اس وقت پین میں تھی, رو رہی تھی, لیکن یہ کہ اللہ جو ہے اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا, پاسٹ پریزنٹ فیوچر, اللہ تو آگے دیکھتا ہے. جیسے ایک بھائی نے سوال کیا, اس کا ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں شام میں, سیریا میں بچے مر رہے ہیں, بامبنگ ہو رہی ہے, ایک مدر ہے, اس کے 4 بچے تھے, وہ چاروں شہید ہو گئے بامبنگ میں. تو یہ کیا ہے, وہ اتنی پین میں ہے, اتنے دکھ میں ہے. تو انہوں نے بڑا زبردست آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بچے مر جانا, اس کی پین, جو کہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بہت بڑی پین ہے. لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں کھیل رہی, اور وہ صحابیات کے ساتھ. تو یہ جو ویژن ہے نا, یہ جو پرسپیکٹو ہے, ظاہر ہے ہیومن بینگ کو نہ وہ ویژن ملا نہ وہ پرسپیکٹو ملا. تو اسی لیے یہ مثالیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی, حضرت مریم کی اور دیگر جو انبیاء ہیں اور جو کریکٹرز ہیں, کہ ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ لو کہ انہیں راحت بھی آئی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا, سورہ ضحیٰ جب آپ پڑھیں تو اس سے کتنی امید ملتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اے نبی اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو دیکھیں نا, اینڈ ریزلٹ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ بے شک صابرین کے ساتھ ہے, جو لوگ شکایت نہیں کرتے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے. اور صبر کی ڈیفینیشن یہیں سے سمجھ لیں. دیکھیں صبر از ناٹ ویٹنگ, سم ٹائمز ویٹنگ از سفرنگ. صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ, یہ صبر ہوتا ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ اپنے کچھ کیا نہیں اور بس بیٹھ گئے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا, اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی وغیرہ وغیرہ. یہ صبر نہیں ہے. بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں, اور سب سے بہترین تو یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں, اللہ کے فیصلوں کے آگے, اور اللہ سے گڑ گڑائیں. لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں. یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے, دا بیوٹیفل پیشنس, جو کہ حضرت یعقوب کا نظر آتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا فصبرن جمیل واللہ المستعان, I will adopt beautiful patience and only Allah's help can be sought. تو اس لیے یہ سٹوریز افسانے نہیں ہے. حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں, ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے, یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھی. حضرت یعقوب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں, ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت. اور اللہ نے حضرت مریم کو تو دیکھیں ٹیسٹ کیا نا, ریپوٹیشن کا ٹیسٹ تھا, اور وہ بچہ خود بول گیا, حضرت عیسیٰ نے خود گواہی دے دی. حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا. اولاد کی آپس میں نہیں بنی, اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا, تو ہر ٹائم وہ یہی مینیج کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ سوچیں تھوڑا اس پہ کہ
how good a father he was کہ انہوں نے اس کو مینج کیا پراپر. لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا, ان کے بچوں نے 11 جو بیٹے تھے. اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا؟ ہاں جی, یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے. اچھا, اس میں سورہ آل عمران میں نا مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جی, اور قرآن میں پہلی دفعہ جو ہے یہاں پہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو مجھے یاد ہے جب میں یہ والا پارہ حفظ کر رہا تھا تو مجھے یہ آیات بہت یعنی مجھے پسند ہیں یہ آیات, خاص طور پہ جہاں پہ مریم علیہ السلام کو فرشتے کہتے ہیں نا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. یعنی اتنی یہ خوبصورت آیات ہیں کہ اور یہ کسی انسان کے لیے اس طرح کے الفاظ نہیں قرآن میں آئے جس طرح مریم علیہ السلام کے بارے میں آئے ہیں کہ فرشتے آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک اور پاکیزہ کر دیا ہے, اور ساری جہان کی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر تمہیں چنا گیا ہے. یعنی کسی نبی کے لیے بھی ان الفاظ میں نہیں, ایون تو ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کا رتبہ جو ہے وہ غیر الانبیاء سے بڑھ کے ہے, لیکن یہ جو چوائس آف ورڈز جو مریم علیہ السلام کے لیے آئے ہیں نا, یہ بہت ہی خوبصورت ہیں. تو مجھے نا بہت زیادہ یعنی ایک افیلیشن تھی ان آیات سے. اور اس میں نا واقعہ بھی ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کا, کہ وہ جب ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اولاد ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں کہ میں تیری طرف نظر کر دیتی ہوں اس جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے. یعنی وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی تھیں اپنے چائلڈ کو فار دا سیک آف اللہ. اینڈ بنی اسرائیل کا اس زمانے میں یہ ایک کسٹم اور ٹریڈیشن تھا کہ وہ اپنے میل چائلڈ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے فار دا سروس آف دا ریلیجن, جس میں وہ کوئی امامت کرتے ہوں گے یا جو بھی ٹیمپل یا ماسک یا سیناگوگ ہے ان کا, اس کی رکھوالی وغیرہ سب کچھ. تو مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے نا یہ خواہش کی. لیکن جب اولاد ہوئی تو وہ لڑکا نہیں تھی, لڑکی تھی. اور ان کو ہوا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوگی, میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی, تو وہ شی واز ایکسپیکٹنگ اے میل چائلڈ. اور پھر لیکن انہوں نے شی وینٹ ود ہر پرومس ٹو اللہ, اور انہوں نے مریم علیہ السلام کو نا ڈیڈیکیٹ کیا اللہ تعالیٰ کی سروس میں. اور پھر انہوں نے یہ ان کا جب نام رکھا نا تو کہا انی سمیتھا مریم وانی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. تو یہ جو آیات وغیرہ پڑھ کے نا میرا بڑا دل تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بیٹی دینا تو میں اس کا نام نا مریم رکھوں گا. اور کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں نا جو سورہ آل عمران میں آتی ہیں مریم علیہ السلام کے لیے, بہت یعنی پروفاؤنڈ الفاظ ہیں. اور پھر اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ میں بھی یہ آیت پڑھ سکوں, انی سمیتھا مریم, کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا ہے, اور اس کے لیے پھر دعا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں اس کو لے کے آتا ہوں شیطان سے. تو اس کے ساتھ نا یہ مجھے کافی ایسوسیشن تھی اس آیت کے ساتھ, لیکن کچھ ایونٹس کے بعد میری ایسوسیشن اور زیادہ بڑھ گئی اس سے. اور وہ اس طرح ہوا کہ 2018 میں نا وی ور ایکسپیکٹنگ آر فرسٹ بورن نا, تو مجھے یاد ہے کہ میری وائف کا نا وہ تھا گائناکالوجسٹ کے ساتھ نا اپوائنٹمنٹ تھی, اور یہ وینسڈے کا دن ہے. اچھا, ہم اپوائنٹمنٹ پہ گئے اور سب کچھ ٹھیک تھا, ایوری تھنگ واز پرفیکٹ, سب انہوں نے چیک وغیرہ کیا, سب کچھ ٹھیک تھا. اچھا, اپوائنٹمنٹ سے واپس آئے نا تو رات کو میں نے اپنی بیگم کو بتایا ہوا تھا, میں نے کہا تھا کہ تمہیں نام اگر پسند ہوگا تو وہ تم شارٹ لسٹ کر لینا. ہمیں پتہ تھا کہ لڑکی ہوگی, تو اس نے کچھ نام شارٹ لسٹ کیے ہوئے تھے, لیکن میں نے اس کو کہا یار مجھے نا یہ نام اچھا لگتا ہے مریم, تو ہم مریم نام رکھتے ہیں. تو اس کو میں نے سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دکھانے کے لیے نا میں نے یہ قرآن کھولا اور میں نے نا یہ آیات اس کو دکھائی. میں نے کہا یہ آیات جو ہے نا یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں, اور یہ کسی اور خاتون کے لیے, کسی اور نام کے لیے جو ہے نا آپ یہ دعا قرآن میں سے نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نام نا مریم ہو. تو شی آلسو اگریڈ, اور ہم نے نا یہ آیت پڑھی دونوں نے, وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم جو ہے نا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, یہ وینسڈے کی رات ہے, تھرسڈے کی صبح کو چند گھنٹوں بعد, لیس دین 12 hours, تھرسڈے کی صبح کو وائف کو کچھ کمپلیکیشنز ہوئے جس کی وجہ سے نا وی ہیڈ ٹو رش ٹو دی ایمرجنسی. اینڈ بیسکلی پھر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ پرابلم ہے کافی زیادہ, تو ہمیں جو ہے نا سیزیرین کر کے بیبی کو نکالنا پڑے گا, نہیں تو جو ہے نا آپ کی جو وائف مدر وونٹ سروائیو. تو تھرسڈے 12:30-1 بجے قریب نا میری بیٹی پیدا ہوئی مریم. ہم نے پہلے سوچا ہوا تھا اس کا نام مریم رکھیں گے, اینڈ وہ کچھ پری میچورلی پیدا ہوئی کیونکہ اس کی جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ آگے تھی کافی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی پہلے دے دی. اچھا, شی ریمینڈ الائیو فار اباؤٹ 24 hours, اور جمعے والے دن جمعے کی نماز سے کچھ دیر پہلے نا وہ فوت ہو گئی.
تو الحمدللہ جب مجھے پتہ لگا نا کہ وہ فوت ہوئی تو میرے جو پہلے الفاظ تھے نا وہ الحمدللہ تھا, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی میں نے کی. اور اس کے بعد ہم نے اس کو جلدی سے پریپیئر کیا, وہاں سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوایا ہاسپٹل سے. اور میری خواہش تھی کہ جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ نا میں اس کا جنازہ بھی پڑھا لوں. تو الحمدللہ وہ ٹائمنگ اس قسم کے تھے کہ ہم نے جمعے کی نماز بھی ہمیں مل گئی, اور اس جمعے کی نماز کے بعد نا میں نے پڑھایا جنازہ اس کا, اور پھر ہم نے اس کو دفنا دیا. تو ظاہر ہے مجھے پہلے ہی آیات مجھے پسند تھیں, لیکن اب مجھے اور زیادہ پسند ہے یہ آیات, اور زیادہ میری ایک پرسنل ایسوسیشن ہے ان آیات کے ساتھ. اینڈ میں نے پھر اس کے اوپر غور کیا اور یہ پورا جو انسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے ساتھ, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی مدد تھی میرے لیے نا, اور میں اتنا گریٹفل ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایکسپیرینس کے تھرو گزارا کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ جو میں نے اور میری بیگم نے چند گھنٹے پہلے دعا مانگی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے وہ دعا پوری کی. کیونکہ دیکھیں مریم علیہ السلام جو تھی نا وہ پاکیزہ تھی بالکل, ان کو شیطان نے بالکل چھوا نہیں. اور پھر دعا کے اندر جو ہے نا ان کی ذریت کے لیے بھی ہے. ان کی اولاد میں سے کون ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام بھی بالکل پیور پاک, عیسیٰ علیہ السلام کے آگے اولاد ہی نہیں ہوئی کسی کی. تو وہ جو دعا ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کی, وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میری اور میری بیگم کی بھی دعا پوری کی, کیونکہ ہو سکتا ہے اس ٹائم میں اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی اتنا پیور سول پیدا ہو مریم علیہ السلام کی طرح, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی اور اس کی آگے ظاہر کوئی اولاد نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے میری پوری دعا قبول کی. اور اس میں نا بہت زیادہ الحمدللہ انسیڈنٹس ایسے ہیں اس واقعے میں نا ہمارے ساتھ ہوئے جس سے مجھے بڑی زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ملتی ہے. یعنی اس کا جمعے کے دن اس کا فوت ہونا اور میرا اس کا جنازہ پڑھانا جمعے کے بعد, تو یعنی ہمارا جو دین ہے نا اس میں جو ہمارا بلیف ہے اللہ تعالیٰ کی قدر میں, اس سے اتنی اسٹرینتھ ملی مجھے. پھر مجھے یاد ہے کہ جب مجھے پتہ لگا وہ فوت ہوئی تو میں نے الحمدللہ اور پھر اس میں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کی اولاد لے لیتے ہیں تو وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا, میں نے اس کے جو ہے نا دل کا ٹکڑا لے لیا, تم نے کس حالت میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تیری تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہوئے پایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے نا جنت میں ایک گھر بنا, اس کا نام رکھ بیت الحمد. تو الحمدللہ یعنی ہمارا دین جو ہے اتنا خوبصورت ہے کہ ایڈورسٹی میں, ڈیفیکلٹی میں, ٹرائل میں بھی اتنی سلور لائننگز ہیں, اتنی زیادہ ہوپ ہے. تو میں تو میری جو ایسوسیشن ہے اب ان آیات کے ساتھ وہ ایک بہت گہری ایسوسیشن بن گئی. اور کوئی اور کپل ہوتا نا احمد, وہ تو اس ٹراما سے نہ نکلتے, سالوں سال کے اولاد فوت ہو گئی, اللہ نے دی اور فوت ہو گئی. بٹ واٹ اے بیوٹیفل پرسپیکٹیو یو اینڈ یور وائف ہیڈ, کہ آپ نے اس طرح سے سوچا کہ دیکھیں ہم نے دعا کی تھی اور ون ون سچویشن ہے, اللہ نے اگر لے بھی لیا تو وہ اللہ نے ایک تو محفوظ کیا, پاک کیا اسے انشاءاللہ, پھر آپ کے لیے وہ آئی ایم شیور انشاءاللہ آپ کی فیملی کے لیے وہ نجات کا باعث بھی بن گئی. اصل میں یہ نا میرے لیے میں خود جس چیز پہ حیران تھا نا وہ اپنی جو میری بیگم کا رویہ تھا نا اس پہ میں زیادہ شاکڈ اینڈ سرپرائز تھا کہ جس طرح اس نے اس کو ڈیل کیا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی ہوئی تھی. کہ دیکھیں ایک عورت جو ہے نا وہ بڑا مشکل ٹائم کاٹتی ہے پریگننسی کا, اور اس کے بعد پھر سیزیرین وغیرہ ہوا, وہ جو اسٹریچ مارکس ہیں وہ لے کے واپس آئی, اسکار لے کے واپس آئی, تکلیف لے کے واپس آئی, لیکن اولاد لے کے واپس نہیں آئی. اور اس نے تو دیکھی بھی نہیں تھی بیٹی, اس نے تو وہ بیچاری آپریشن سے نکلی اور وہ ابھی بٹوین وہ جو گروگینس ہوتی ہے, اور جو بیٹی تھی وہ اس میں تھی کیا کہتے ہیں وہ نرسری میں تھی, تو شی ڈڈنٹ ایون سی دا چائلڈ, لیکن واپس وہ جو ہے نا وہ اس کے اثرات لے کے آئی آپریشن کے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی نا, میں ایک دفعہ پکچرز دیکھ رہا تھا پرانی نا ہماری اس ٹائم کی, تو میں دیکھ رہا تھا کتنی جلدی ہم نے ریکور کر لیا تھا اس لاس سے, میں نے بھی اور میری بیگم نے. تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس میں احمد بھائی جو اس میں امپورٹنٹ جو آپ نے جیسے آیت کے حوالے سے کہا نا, تو اس میں خواتین کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نانی تھیں ان کی دعا یہ تھی کہ مجھے نا بیٹا دے, اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی دین کے حوالے سے, اللہ سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ بیٹا ہوگا تو دین کا بہت کام ہو سکے گا. اللہ نے اس پیراڈائم کو چینج کیا اور کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی آ گئی ہے, میں دین کا کیسے کام. اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جو عورت سے میں نے کام لینا ہے وہ مرد کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور امام زمخشری جو ہیں بڑے مشہور جو ہے وہ یہاں پہ جو بلاغت اور لینگویج کے جو اسکالر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ عورت کی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی یعنی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس سے جو ہے نا
تو اندازہ یہ ہوا کہ عورتوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو اللہ نے کام ان کے لیے مختص کیے ہیں وہ اتنے بڑے کام ہیں کہ ان کو آپ ڈی ویلیو نہیں کر سکتے, انڈرمائن نہیں کر سکتے ایز کمپیئر جسٹ بیکاز کہ مرد شاید وہ کر رہے ہیں.